السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، سامعین کرام، آج سے ہمارا درس انشاءاللہ توحید کے موضوع پر ہوگا، اور ہم چند ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو اپنانے کا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کیا بدلہ دے گا، اور اس کو چھوڑنے کی سزا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج توحید کا یہ ہمارا پہلا درس ہے، اور اس میں ہم توحید کی تعریف جانیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی تعریف کیا ہے۔ توحید یوحد یوحد توحیدن سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو ایک کر دینا، کسی چیز کو ایک بنا دینا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یوحد البلد ای جعلها واحدة تحت حاکم واحد، کہ شہر کو ایک کر دینا، یعنی شہر کو ایک حاکم کے حوالے کر دینا، ایک حاکم کی ماتحتی میں کر دینا، اس میں اور لوگوں کو انوالو مت کرنا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کائنات کو بنانے والا نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی اکیلا ہے۔ اور اصطلاح میں توحید کا معنی یہ ہے، توحید کہتے ہیں افراد اللہ تعالی فی الوہیتہ و ربوبیتہ و اسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا، ایک جاننا۔ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ توحید الوہیت کیا ہے، توحید ربوبیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ امام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہ التوحید هو افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، کہ توحید یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف اور صرف تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شامل حال نہ کیا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو ساجدار نہ بنایا جائے، اسی کا نام توحید ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کے اندر فرمایا ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اسی کا نام توحید۔ اور اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے کسی اور کے دین پر نہ چلو، رب کے فرمان پر چلو، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور آپ نے سنا ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے جب اہل کتاب کے پاس بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ معاذ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوحِّدُوا اللَّهَ، کہ تمہاری جو سب سے پہلے دعوت ہونی چاہیے، جو تمہارا نقطۂ آغاز ہونا چاہیے، جو تمہاری سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے، جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو سب سے پہلے دعوت دو گے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ تم لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ لوگ ایک اللہ کو مانیں، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مانیں، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھیں۔
اسی طرح اس حدیث کی تفصیل دوسری حدیث میں موجود ہے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ تمہاری جو سب سے پہلی دعوت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھیں، کسی اور کو ساجھیدار نہ بنائیں۔ اور جب لوگ یہ چیز مان جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، ایک اللہ کو مان لیں، تسلیم کر لیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، تو پھر آگے کی چیزیں انہیں بتانا کہ تم پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ کو بتائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے پاس، اہل کتاب کے پاس جب یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو سب سے پہلی جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی۔ اور آپ قرآن کریم کے اندر پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا ان اعبدوا اللہ، کی ایک اللہ کی طرف بلائے، ایک اللہ کی دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت میں لگائے، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، ساری کے سارے عبادتوں سے نکال کر، سارے کے سارے لوگوں کی عبادتوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو ترغیب دلائیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے سارے کے سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو میرے بھائیو، توحید کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کی اہمیت، اس کی فضیلت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔